اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن مہدی صلواتک علیہ والآباء فی ھذہ ساوا فی کل ساعت ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وعلی محمد۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کا واجب ہونا بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ماں باپ کی عزت و حرمت جون سی ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ اگر یہ بندہ نہیں کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں اور تم کو یہ حکم دے کہ تم کافر ہو جاؤ تو ان کی اطاعت مت کرو، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے پر باپ کا حق کیا ہے۔ مولا رسول اللہ نے فرمایا باپ کا نام نہ لے، راستہ چلنے میں ان کے آگے نہ چلے، کسی جگہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھے، اور ایسا کام نہ کرے کہ لوگ اس کے سبب سے اس کے باپ کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں۔ ظاہری بات ہے، اگر بچہ اچھے اعمال کرے گا تو دنیا میں کہیں گے اس کا فلاں کا بیٹا یہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے، وہ کہیں گے اس کے ماں باپ اچھے تھے۔ جب وہ برا کام کرے گا تو اس کے ماں باپ کو بھی گالی جائے گی، باپ کو بھی گالی جائے گی، لوگ برے القابات سے یاد کریں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کے اوپر حرف آئے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ زندہ ہوں یا مردہ، ان کے ساتھ تو نیکی کیوں نہیں کرتے؟ تو منڈے کے بعد ان کے لیے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ان کی نیابت میں حج کرو، اعمال کا ثواب بھی ان کو پہنچے گا اور تم کو بھی ملے گا، چونکہ نیکی ماں باپ کے حق میں خدا تم کو اس کا بہت ہی زیادہ ثواب دے گا۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر عرض کی، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی جان کے ساتھ۔ 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور یہی جواب ملا۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کر، اگر مارا گیا تو خدا کے حضور میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور بھیش کی روزی، اور اگر سنائے جہاد میں اپنے موت بھی مر گیا تو بھی تیرا اجر خدا کے ذمہ رہا، اگر زندہ ہی لوٹ آیا تو بھی گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ مجھ سے بہت مانوس ہیں اور میری جدائی گوارا نہیں کرتے۔ مولا رسول خدا نے فرمایا تو اپنے ماں باپ ہی کے پاس رہ، جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں اس کے حق کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ماں باپ کا ایک رات دن کا ان تیرے حق میں خدا کی راہ میں سال بھر جہاد کرنے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں جون سا زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کے کسی قسم کے جو کام ہے ہم کسی کے حوالے کرنے بجائے اپنے ہاتھ سے خود کریں۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص ماں باپ کے حق کا بدلہ سوائے 2 صورتوں کے نہیں دے سکتا۔ وہ یہ ہے، اول تو باپ غلام ہو، بیٹا اس کو خرید کر آزاد کر دے، اور دوسرے یہ کہ وہ قرض دار ہو، بیٹا اس کا قرضہ ادا کر دے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، مگر یہ بڑے مشکل کام ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کو بجا لائے تو پھر اعلیٰ منزلوں پہ چلا جاتا ہے۔ دوسری میں فرمایا کہ کوئی شخص ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے، مگر مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرتا ہے، نہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اسی سبب سے خدا اس کو ماں باپ کی طرف سے آگ کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں تو کوئی شخص ماں باپ کی طرف سے آگ ہوتا ہے، مگر مرنے کے بعد وہ ان کا قرضہ ادا کرتا ہے، ان کے لیے استغفار پڑھتا ہے، اسی سبب سے خدا اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو ہمارے خصوصی طور پہ ماں باپ کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ دنیا میں بھی ہم سے راضی رہیں اور مرنے کے بعد بھی راضی رہیں۔ مرنے کے بعد راضی رہنے سے متعلق یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ہم ان کے لیے نیک اعمال کریں، ان کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ ہمارے یہاں صدقہ خیرات کو لوگ نہیں سمجھتے، مردے کا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے مردے کے لیے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، صدقہ دے اور وہ اسے صدقہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح شب جمعہ ہوتا ہے، شب جمعہ کو کم سے کم سارے اہل خانہ بیٹھ کے مردے کے لیے، اپنے گھر کے مرحومین کے لیے دعائے خیر کریں، تاکہ
وہ وہاں سے شادوباد جائیں اور ان کی مشکلات آسان ہوں۔ جب آپ ایسا کریں گے کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے دعائیں خیر کرے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔